رہے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا قدم پر شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا محبت کے وفا کے ہے دو پیمان ایسے ہوتے ہیں مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پگے سو پریشان ایسے ہوتے ہیں اور خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندان ایسے ہوتے ہیں سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندان ایسے ہوتے ہیں اور سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر
باری دیگے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے بیٹے اطہار علیہ السلام کے قدم پر ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقت کے ہم آپ کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر مل کے درود بھیجو. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اس دنیا کی گمراہی سے محفوظ کیا، دین کی ہدایت نصیب فرمائی. انسان کے دل میں کسی فاسق کی محبت بھی آ سکتی تھی، کسی کفر کی محبت بھی آ سکتی تھی، لیکن خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا. ان کے غم میں، ان کے عزا میں اس پر سے عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، ان کے وارث کے ظہور، ان کے فرزند کے ظہور ادائے احترام کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بہت صراحت سے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس نے انسانوں کو کیوں خلق کیا. یہ سوال ظاہر ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ بالآخر انسان کو خدا نے کیوں خلق کیا. اور کبھی انسان اپنی مشکلات کو دیکھتا ہے تو یہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے، کبھی اللہ کے دین پر چلنے میں مشکل پاتا ہے تو یہ سوال آ جاتا ہے، کبھی کوئی سستی، کبھی کوئی انحراف دماغ میں آنے لگتا ہے تو بھی یہ سوال آتا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھنے لگتا ہے خدا نے کیوں خلق کیا.
کبھی وہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی مجھ سے تھوڑی پوچھا تھا کہ مجھے یہاں پہ بھیج رہا ہے، نہ بھیجتا، میں نے تھوڑی چاہا تھا۔ اس طرح کی 10 چیزیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں انسان کو پتہ ہے کہ خدا نے بہرحال انسان کو اگر ایک وجود دیا ہے تو اس نے بے ہدف نہیں دیا ہوگا، اور نہ اس نے کوئی ایسا ہدف دیا ہوگا جو جانوروں کی طرح کا ہوگا۔ کروڑوں اربوں جانور دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زیادہ غلط کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر خدا نے انسان کو اشرف مخلوقات کہا ہے تو ظاہر انسان کا ہدف گھوڑے اور گائے سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ کہ آئے کھائے پیے چلا جائے، یہ تو جانور کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان باتوں کے منکر ہیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، جو لوگ منکر ہیں، خدا کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، تو اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں ذرہم، یعنی چھوڑ دو، یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، یہ کھائیں، مزے لیں اور اپنی آرزوؤں میں بہتے چلے جائیں۔ یہ خدا نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جن کو کہتا ہے نہیں مانتے تو کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، یہی کریں گے نا، کھائیں گے پئیں گے مزے لیں گے اور اپنی آرزوؤں کے اندر بہ کر اپنی زندگی گزار لیں۔ یعنی یہ خدا نے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو کچھ نہیں زندگی میں کرنا ہو تو یہ کرے گا، اور ظاہر ہے کہ خدا یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، ہمیں تو کہیں اور پہنچانا چاہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم سے کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ ذمہ دار بنو، ذمہ دار بنو، اپنی زندگی کو ایک ہدف کی طرف لے کے چلو، تزکیہ کرو، ترقی کرو، اللہ کی راہ میں آگے بڑھو، اور اتنے آگے بڑھو کہ دنیا سے تھوڑے آگے نکل جاؤ۔ اور دیکھیے اگر ہم اسٹیجز بنائیں تو ایک وہ انسان ہوگا جس کا جو بالکل ہی لاؤبالی ہے۔ لاؤبالی کیا مطلب؟ نہ دین کی پرواہ ہے، نہ دنیا کی پرواہ، کسی بھی چیز میں اچھا نہیں۔ تو مثال کے طور پر زندگی گزار رہا ہے تو دوسروں کے اوپر بوجھ ہے، اور وہ کبھی بوجھ کسی انسان پر ہے، کبھی کسی حکومت پر ہے۔ یہ کہ ہم اور آپ پاکستان سے باہر نکلیں اور کفر کی حکومت کے اوپر بوجھ بن کے زندگی گزاریں، یہ کوئی شرافت کی زندگی ہے نہیں۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو کنوینس کر لیتے ہیں نہیں یہ تو کافر ہیں تو ان کا لینا تو صحیح ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان کی اپنی بھی تو ایک شرافت ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، یہ کوئی اچھی بات ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اگر کہیں بھی دنیا میں رہیں، اگر اس کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ بعد اوقات بعد نکموں کو بھی پال لیتا ہے، تو آپ کیوں نکمے بنے پڑے؟ آپ تو اپنا کام کرو۔ یہ دوسروں کے دیے ہوئے کے اوپر پھلے، یہ انسان کی صفات میں اچھی صفت نہیں ہوتی۔ اور ایک زمانہ تھا عربوں کے اندر اتنا اس معاملے میں شدید تھے کہ اگر کسی کو مانگنا پڑ جاتا تھا تو وہ خودکشی کر لیتا تھا، مانگتا نہیں تھا، اتنا سخت تھے لوگ اس معاملے میں۔ یہ ایک واقعہ ہے، میں خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو ایک واقعہ نہیں یعنی ایک پوائنٹ ہے اس سلسلے میں، درود بھیجے گا محمد رسول خدا کے اجداد نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو وہ صحرا میں جاتا تھا اور جانوروں کے جو اون سے وہ ایک ٹینٹ بناتا تھا، اور اس ٹینٹ کے اندر صحرا میں بیٹھ جاتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب تک اس کی بدن میں طاقت ہوتی تھی وہ ٹینٹ کو مٹی کے نیچے دبا دیتا تھا، اتنا مٹی کے نیچے دبا دیتا تھا کہ جب طاقت ختم ہو جائے تو وہ ٹینٹ کھول ہی نہ سکے۔ کیوں کرتا تھا؟ تاکہ جب مجھے اوپر بھوک اتنی آ جائے میرے اور میری بیوی بچوں کے اوپر کہ ہم لوگ بھوک سے بالکل مرنے لگے، تو ایسا نہ ہو کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا دے۔ تو جب تک اس کے جسم میں طاقت ہوتی تھی کھود کھود کے ٹینٹ کو نیچے دبا دیتا تھا، اور جب بالکل ایگزاسٹڈ ہو جاتا تھا تو وہ پھر وہاں ٹینٹ کے اندر بھوکا مر جاتا تھا، اور دباتا اس لیے تھا کہ باہر جا کے کہیں میں ہاتھ نہ پھیلا دوں کسی کے سامنے۔ اس حد تک لوگ سخت تھے اس معاملے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول کے اجداد نے لوگوں کو منع کیا کہ بھئی یہ خودکشی ہے، یہ مت کرو، تو مانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا
شاید ہمارا جو نظر کا تصور تھا، نیاز مجلس کی نظر نیاز کا تصور، وہ یہاں سے جڑے گا. تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی تم لوگ خانہ کعبہ کے نام پر کچھ جانوروں کو قربان کرو. پھر یہ جو جانور خانہ کعبہ کے اوپر قربان کیے جاتے تھے، ان جانوروں کا کھانا پبلک میں تبرک کے طور پہ جاتا تھا. تو اس میں چانس یہ ہوتا تھا کہ جس کو بھوک لگی ہو بغیر اپنی عزت قربان کیے وہ خانہ کعبہ کے نام پہ کھا لیتا تھا. اگر آپ اسے گھر بلائیں گے نا کہ میں بھوکوں کو دعوت دے رہا ہوں سب آ جاؤ، جیسے ہمارے یہاں سیلانی اور پتہ نہیں عیدی وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں کلچر اتنا سخت تھا کہ ایک آدمی نہیں آتا. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ خانہ کعبہ کا تبرک ہے، اور بڑے بڑے شرفاء قبیلے کے سردار بیٹھ کر اس کھانے پہ کھاتے تھے. تو جب ان کو بیٹھا دیکھتے تھے لوگ کہ بھئی بڑے بڑے شرفاء کھا رہے ہیں، تو اس میں غریب بھی بیٹھ جاتے تھے. اب ہمارے یہاں نظر باقی ہے، نیاز باقی ہے، لیکن بھوکوں اور غریبوں کی علیحدہ ہے اور عمرہ علیحدہ بیٹھتے ہیں. یہ وہ ہے ہی نہیں اصلا، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے. وہ چیز کچھ اور چیز طریقے کی مقصد سے تھی. تو خلاصہ یہ کہ انسان کی ایک شرف ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. شرف اور عزت یہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کرے. شرف اور عزت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنائے اور اپنی زندگی کے اندر جو اللہ نے اہداف دیے ان کے اوپر محنت کرے. اب جو بھی انسان اس راستے پہ چلتا ہے، اپنے اندر تھوڑا سا ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے معنوی طور پر، دعائیں ہیں، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، یہ سب چیزیں، وہ لوگ سب ایک بات کو احساس کرتے ہیں. اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے گراف ہوتا ہے نا اوپر کی طرف سے اٹھ جاتا ہے، ہم لوگ ایسے نہیں چلتے. ہمارا گراف جو ہے نا وہ موج کی طرح، ویو کی طرح چلتا ہے. کبھی اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے آ جاتے ہیں. آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے اندر. مثلا ایک دن اٹھیں گے، دیکھیں گے کہ بھائی بڑا دل چاہ رہا ہے، آج کا دن بڑا دل چاہ رہا ہے، عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی پڑھ رہے ہیں. کچھ عرصے تک یہ چلے گا، پھر نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی دن ایسے آئیں گے کہ جب نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں چاہے گا. بالکل ہی جسے کہتے ہیں وہ ڈراٹ آ گیا، قحط آ گیا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک دن تو انسان کا بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اچھے کام کرنا چاہتا ہے، عبادتیں کرنا چاہتا ہے، اس کی جس کو کہتے ہیں کہ اس کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب ختم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی سخت ہو جاتا ہے. جب میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے ایسے کیسز دیکھے، اپنے دوستوں میں دیکھے، یعنی ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ مثلا ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں نماز شب 1 گھنٹے کی پڑھ رہا ہے، پھر دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھے پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے. میں نے دیکھا پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھے، اور کتنی دفعہ لوگوں نے ہم سے ای میلز کے ذریعے اور پتہ نہیں مختلف کانٹیکٹس وغیرہ کے ذریعے استعمال کر کے یہی سوال کیے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ پوائنٹر ہونے چاہیے کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اور یہ نہ بھی ہو تو پھر ایک اور مسئلہ ہے، ہم اپنی توفیق کیسے بڑھائیں. تو یہاں میں ہمارا ایک مین پوائنٹ ایک آتا ہے کہ یہ توفیق سلب کیسے ہوتی ہے، یعنی چھنتی کیسے، اور توفیق آتی کیسے ہے. تو اس کے اوپر میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے آپ لوگ تھوڑا آگے آتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، بعد میں والوں کے لیے نہیں، میری خاطر تھوڑا سا آگے آتے ہیں تاکہ مجھے لگے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. تھوڑا سا آگے آتے ہیں. درود محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ بات میں نے مزاحم کہی کہ میری خاطر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری خاطر آپ کچھ کریں. اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی جب ہم دین کے نام پہ کوئی کام کریں نا تو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ کوئی آرگنائز کام ہو رہا ہے، کوئی سنجیدہ کام ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے نام پر کوئی کام کریں اور دیکھنے والا کہے کہ بھئی ان کو تو خود ہی مت پتہ نہیں، ان کو تو خود ہی امپورٹنس نہیں دے رہے. بس ہم ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے دیکھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے. لوگوں نے کہا ہے اللہ کے نبی مال کی چوری تو سنی ہے،
کوئی نماز سے کیسے چوری کرے گا؟ کہیں دیکھا نہیں تم نے پورا سجدہ نہیں کیا، آدھا چوری کر دی. پھر ایک جملہ بہت سخت فرمایا، کہا کہ اس حالت میں مرے تو مجھے پرواہ نہیں کہ یہود مرا یا نصرانی مرا، مجھے نہیں پتا. اس ٹائپ کا ایک سخت جملہ بولا. میں ایسے ہی تھا، میں نے میری امت سے مرا نہیں مرا مجھے نہیں پرواہ کوئی. کیا ہے تھا؟ کیا مطلب؟ دین کا کام کرو، ڈھنگ سے کرو. دین کے کام کو الٹے سیدھے طریقے سے نہیں کرو. درود بھیجو محمد وعلى محمد. اب سب لوگ اپنے موبائل ایک دفعہ چیک کریں. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، کہنے کہ وہ امام بارگاہ جیم پیک تھا اور وہاں پر اسی طرح لوگوں کے موبائل بج جا رہے تھے. تو وہ خود پروگرام آرگنائزر تھے. تو وہ کہنے کہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ بھائی ہال بھرا ہوا ہے، اب آواز بھی گونجتی ہے. اب دیکھنا یہ چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ آواز گونجتی ہے. ابھی پیچھے کوئی بات کر رہا تھا تو ہم لوگوں کو سنائی دے رہی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وہاں پہ بجے جا رہا تھا. تو کہیں گے مجھے تھوڑا افسوس ہوا. میں کھڑا ہوا، میں نے مائک ہاتھ میں لیا. میں نے کہا دیکھیں اعلان محترم، مجلس میں بیٹھنے کا ایک ادب ہے، خدا کا واسطہ اپنے اپنے موبائل تو کم سے کم سائلنٹ کریں. کہیں گے اسی وقت میرا موبائل ہے. تو اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ میں مجلس میں نہیں بولوں گا کہ موبائل بند کریں، کیا پتا میرا اسی وقت بج پڑے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہر ڈسٹربنس ہوتی ہے، بند کر دو. ایسی عادت میں بنا لی کہ بھائی اب جب بھی مجلس میں نکلنے لگوں گھر سے تو موبائل آف کر دیتا ہوں، وہ سائلنٹ کر دیتا ہوں تاکہ مشکل نہ ہو انشاءاللہ. بات یہ تھی کہ یہ توفیق کیسے آتی ہے اور توفیق جاتی کیسے ہے. پہلے ایک دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ توفیق جاتی کیسے ہے، پھر یہ دیکھ لیتے ہیں توفیق آتی کیسے ہے. اور جو آتی کیسے اگر وہ سمجھ میں آ گئے تو آپ اپنی توفیق بڑھا بھی سکتے ہیں. اور اگر جاتی کیسے اس کو روک لیں تو کم سے کم فلوٹنگ پوزیشن میں چلتے رہیں گے، چھنے گی نہیں. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. جاتی کیسے؟ جب بھی میں اور آپ جان بوجھ کر کوئی ایسا گناہ کریں جس کا ہمیں پتا ہو کہ یہ گناہ ہے، اوائڈ بھی کر سکتے ہیں پھر بھی کر دیا. بس یہ سمجھ لو کہ توفیق چھننے کا ٹریگر دب گیا. اچھا جب توفیق چھنتی ہے نا تو پھر ایک سے نہیں چھنتی. یہ میں نے عرض کیا نا، ٹریگر دبتا ہے. پھر ٹریگر دبنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک. پہلے ایک توفیق چھنے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی. ایک دفعہ انسان جا کے دیکھا کہ یا الہی میں کہاں کھڑا ہوں، کچھ بھی نہیں بچا. تو میں نے عرض کیا جو 2 گھنٹے 1 گھنٹے نماز شب پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ فجر کی نہیں پڑھ رہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے. میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنی زندگی میں سنا ہے، دیکھا ہے لوگوں کو کہ ہاں بھائی یہ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اس نے کسی ایک بہت غلط جگہ سے اپنی توفیق چھننے کا ٹریگر دبا دیا. مثال کے طور پر کوئی گناہ ہے، اس کو پتہ ہے گناہ ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، نہیں چھوڑ رہا، بار بار کیے جا رہا، تکرار کیے جا رہا ہے. بس یہ اگر کوئی گناہ ایسا ہو ریپیٹ ہو رہا ہو نا، یہ سمجھتے ہیں ڈیزاسٹر کا پورا فارمولا تیار ہو گیا. اور ان میں بھی مصیبت اور جو سخت ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا والدین کے معاملے. یہ تو سمجھ لو کہ اب تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آ رہا. کیوں پیش نہیں آ رہا بھائی؟ تم کوئی بھی عذر اس نے اپنے دماغ پہ بنا دیا، کوئی بھی عذر. میرا باپ مجھے مارتا تھا پہلے، چلو ٹھیک ہے مارتا تھا. کیا دین خدا میں پہلے باپ مارتا تھا یہ عذر قبول ہے کہ بعد میں بدتمیزی کروں؟ نہیں، یہ قبول نہیں ہو سکتا. اچھا اب اس باپ نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ بہت غلط کیا، اس کو خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا. لیکن مجھے تو بھی تو جواب دینا پڑے گا اس عذر کی بنیاد پر کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، میں بھی اس کے ساتھ غلط کروں گا. بھائی دشمن کے ساتھ بھی خدا الاؤ نہیں کرتا، یہ تو باپ ہے، یہ تو والدین ہے. اور اگر خدا نہ کرے انہوں نے نہیں کیا تھا غلط اور کر رہے ہو تو پھر تو تم اپنے آپ کو آتے جہنم میں ڈال رہے ہو. وہ عذر نہیں تو عذر ہو تب بھی صحیح نہیں ہے، عذر نہیں ہے تو پھر تو ختم ہو گیا معاملہ. تو کیا ہے قانون کیا بنا؟ کیسی توفیق چھنتی ہے؟ کوئی ایک گناہ ہے جو بندے کو پتا ہے کہ گناہ ہے،
جبر بھی نہیں ہے، چھوڑنے کو چھوڑ سکتا ہے، عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی کیے جا رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کرتا ہے، بار بار کرتا ہے. اب یہ سمجھ لو کہ اس نے اپنے آپ کو پوری مصیبت میں ڈال دیا. اب ایک ایک کر کے اس کی توفیقات چھننا شروع ہوتی ہیں، اور چھنتے چھنتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہاں تک آیا کیسے. ایک مثال آپ کو بالکل ٹرو اسٹوری جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، میں بہت احتیاط کروں گا کہ نہ ملک پتہ چلے نہ شہر پتہ چلے تاکہ کہیں کوئی کلو کسی کو نہ مل جائے. بہت اچھا ہے وہ. ایک زمانے میں ایک گروہ کا حصہ تھا جو بہت متقی پرہیزگار سمجھے جاتے تھے لوگ، اس کا حصہ بھی تھا وہ. تو ایک دفعہ میرے پاس آیا، پاکستان سے باہر رہتا تھا، آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ آپ کو وہ یاد ہے ایک کچھ لوگ ہوتے تھے ایسے متقی پرہیزگار، ہم سب مشہور تھے وہ نمائندے میں. ہاں میں نے کہا مجھے یاد ہے. تو یہ اسی کا حصہ تھا. تو کہنے لگا مولانا مجھ سے سب چھین گیا، میں وہ نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ ہاں مثلا کیا پرابلم؟ کہنے لگا بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، اور میں ایک دفعہ نکلتا ہوں پھر دوبارہ پھنس جاتا ہوں. تو میں سمجھا کہ نعوذ باللہ مثلا نماز مس کر دیتا ہے. نہیں معاملہ اس سے کہیں خراب ہے. کیا خراب ہے؟ قصہ مختصر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بدبختی انسان کی. کہنے لگا مولانا میں ایک اسٹور میں کام کرتا تھا، وہاں شراب بکتی تھی. اچھا جیسے کچھ بولتا تھا میں سوچتا تھا یہ اینڈ ہے، اس سے بدتر پہ آ جاتا تھا. میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے. کہنے نہیں مولانا سمجھا. کہنے لگا میں ایک اسٹور پہ کام کرتا تھا جہاں شراب بکتی تھی. وہ جو لوگ شراب پیتے تھے تو اس کی بوتل کریٹ میں چھوڑ جاتے تھے، اس کی بچی بھی میں پیتا تھا. آپ کچھ احساس کر رہے ہیں ذلت کس حد تک؟ ایک تو ایک مسلمان جو ایک زمانے میں نماز شب پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، دیندار متقی پرہیزگار، وہ کہیں کام کر رہا ہے جہاں شراب بکتی ہے. چلو شراب پیتا ہے، اور وہ بھی کہاں سے پیتا ہے؟ جو دوسرے شرابی چھوڑ کر گئے ہیں اس کے جھوٹے میں سے. یہ پستی کی حد ہو گئی ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ ہاں بھی یہ معاملہ بہت خراب. میں نے کہا دیکھو تم نے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی ہوتی نا تو یہاں تک نہیں آنا تھا. تم نے کوئی بہت بڑی کوئی حماقت کر ڈالی، یہاں تک نہیں آنا تھا. کہنے کا بولا مجھے احساس ہے. اب ذرا تصور کرو کوئی کتنی بڑی حماقت کرے گا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ کیا کر رہا ہوں پھر بھی کر رہا. یہ بالکل ایسا معاملہ ہے جیسے وہ سید الشہداء کا فرمان تھا نا کہ تم لوگوں کو میری آواز سنائی نہیں دے گی کیونکہ تمہاری شکم میں حرام آ گیا. یہ ایسا کوئی جسے کہتے ہیں جبر آ جاتا ہے انسان کے اوپر بے توفیقی کا، اس پستی تک آ جاتا ہے. تو انسان کو اپنی زندگی میں اپنے اوپر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ مثلا وہ کہے کہ کوئی بات نہیں میں ایک گناہ کر رہا ہوں نا، کوئی بات نہیں میں اس کو صحیح کر دوں. نہیں، یہ سب نہیں صحیح ہوتا. بعض اوقات یہ کیس بہت آگے بڑھ جاتا ہے. تو مثال کے طور پر میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. یوں مثلا فرض کرو آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، روٹین میں بچے اس مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی کلپس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. ایزی مطلب اسے یہ سب اسٹور ہوتا رہے گا. اسٹور ہوتے ہوتے ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دے گا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہاں آئے کیسے ہو. یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا والا کہ یہ جو میں آپ کو سنایا ہے یہ کسی اور نے مجھے نہیں سنایا، یہ اسی بندے نے مجھے سنایا ہے. اور اس کے بعد کس طریقے سے اس کا گھر اجڑا ہے، کس طریقے سے بیوی بچوں سے محروم ہوا ہے، اور یہ ساری باتیں کس طرح سے ایک لفظ میں تھوڑا سا سخت لفظ ذلیل و خوار ہوا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. تو انسان اپنے اوپر بہت زیادہ اس طرح اعتماد نہ کرے کہ میں سنبھال لوں. نہیں سنبھال پاؤ. ایک دفعہ رول ہونا شروع ہوتا ہے انسان کو کہیں سے کہیں بڑھ جاتا ہے. تو کوئی ایسا رسک نہ لے، چھوٹا گناہ بھی ہو بڑا گناہ ہو، مسلسل کر رہا ہو، جانتے بوجھتے کر رہا ہو، یہ ڈیزاسٹر کا فارمولا ہے. یہ مت کرو. انشاءاللہ درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ تو ہو گیا سلب توفیق کے لیے. مثلا کسی کی توفیق اگر چھنتی ہے تو کہاں سے چھنتی؟ یہاں سے چھنتی. ایک کوئی گناہ کرتا ہے، انیشلی کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے، جانتے بوجھتے کرتا ہے، بغیر کسی جبر کے کرتا ہے، اور اس کے اوپر تکرار کرتا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے مصیبت بننا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ایک کر کے ساری چیزیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ اگر روکنا بھی چاہتا ہے بعض اوقات تو پھر روک نہیں پاتا.
اچھا یہ بھی خدا کے قانون کا کچھ حصہ ہوتا ہے. مثلا مولا کا نہج البلاغہ میں ایک فرمان ہے، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. امام نے فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو مت چھوڑنا. نہج البلاغہ میں فرمایا کیونکہ اگر تم لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑا تو تمہارے برے لوگ تمہارے اوپر حکومت کریں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اچھا اب ہم نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی معاشرے نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اگر ان کو منع کریں گے تو ان کا دل دکھے گا، یا مثلا ہم سے برے ہو جائیں گے، پھر وہ سوسائٹی میں ہمیں یہ کریں گے وہ کریں گے. اس خاطر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو فرمایا کیا ہوگا؟ اب تمہارے برے لوگ تمہارے اوپر حکومت کریں گے. اچھا اب کوئی بری قوم میرے اوپر حکومت کرنے آ گئی، اب میں ہر روز اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہم اہلک الظالمین، خدا ظالموں کو ہلاک کر دے. خدا کہہ رہے نہیں، اب دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب تم دعا بھی کرتے رہو گے تو دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو کیا کرو؟ پھر امر بالمعروف سے ہی کرنا پڑے گا. اسے تم نے جہاں سے ختم کیا تھا وہاں سے شروع کرنا پڑے گا نا. کہاں سے ختم کیا تھا؟ امر بالمعروف ختم کیا تھا، دوبارہ کرو. اتنا کرو کہ پھر یہ جو مصیبت سر پہ آئی ہے یہ مصیبت ختم ہو. اچھا اب معاشرے کے اندر یہ ریئلائزیشن ہوتا ہی نہیں. جب ایک مثلا برا آدمی حکومت کرنے آ جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی خدا کی مرضی تھی کہ یہ ہو جائے. خدا کی مرضی یہ تھوڑی تھی، خدا کی مرضی تھی کہ یزید حکومت کرے. تم نے اپنے اعمال سے یزید کو حاکم بنایا ہے، نہ کہ خدا کی مرضی تھی کہ فرعون اور نمرود اور یزید حکومت کریں. نہ تم ایسے اعمال کرتے، نہ فرزند رسول کو اور سیدہ کے گھر کے اوپر حملہ کرتے، تو کیا تمہارے پہ یزید نے حکومت کرنی تھی؟ تم نے خود یزید کی حکومت کو پالا. اب اگر یزید کی حکومت سے لڑنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ دعاؤں سے ہوگا؟ نہیں، فرزند رسول کا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ یزید کی حکومت ختم ہو. نہیں ساتھ دیا تو کیا ہوگا؟ چلے گی، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، پھر حجاج آئے گا، پھر بنی عباس آئے گا. آج تک مصیبت چل رہی ہے. اب اگر دنیا چاہے کہ صحیح کرے تو کیسے صحیح ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے دین نے کہا تھا، فرزند فاطمہ کا ثابت ہو. اور کیا راستہ؟ اب یہ باتیں ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے. اب ہم مثلا آج کے دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، تو اگر ہم نے ابھی آپ سے یہ کہا تو آپ فوراً اپنے ذہن میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچا ہوگا آپ نے، لیکن کیا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں مولانا اب تو امریکہ اور اسرائیل کا اور اس کا آسٹریلیا وغیرہ کا معاملہ آ گیا نا، اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. واللہ ختم نہیں ہوگا، یہی رہے گا. کب ختم ہوگا؟ جب پوری دنیا پھر دوبارہ سے اہل بیت کو طلب کرے گی. روایت بھی موجود ہے، آیت بھی موجود ہے. یہ ظلم کی داستان کبھی ختم نہیں ہوگی. اچھا ابھی ہم سے کوئی کہے گا کوئی ظلم ہے کیا یہاں پہ؟ جا کے دیکھو ظلم ہے یا نہیں. ظلم نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟ ایک مصیبت ایک اور آتی ہے. جب ظلم بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو ظلم لوگوں کو روٹین لگتا ہے. جو فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل زندگی گزار رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا بھئی یہ فرعون ظلم کر رہا ہے تمہارے اوپر. تو اکثر بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ یہ تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا طاقتور ہے، ظاہر ہے وہ یہی کرے گا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہی ہوگا. نہیں، کیوں خدا نہیں کیوں کرے گا خدا یہ؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں ایسی، بھئی یہ جو کچھ سوسائٹی کی نارمز ہیں، چاہے یہاں چاہے کہیں پر بھی، اس میں مثلا یہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ خدا نے زمین پہ ایسا چاہا تھا؟ نہیں. بے حیائی خدا نے چاہی تھی؟ نہیں. چاہے یہاں پر ہو چاہے کہیں پر بھی ہو، یہ خدا نے چاہی؟ نہیں چاہیے. یہ کیوں ہے؟ اس کا واپسی کا راستہ کیا ہے؟ اچھا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں مولانا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں، آپ اپنا سوچیں پاکستان ایران عراق کا، باقی کا مت سوچیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، خدا نے ان ملکوں میں یہ چاہا تھا؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، 200-300 سال پیچھے، تو جس حالت میں یہ ممالک اس وقت ہیں، انہوں نے بھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ ہم یہاں پہنچیں. انہوں نے بھی خواب میں نہیں سوچا تھا. آپ انگلینڈ چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں ہر دوسری تیسری گلی میں ایک چرچ بنا ہوا دیکھیں گے.
ہر دوسری روڈ کے اوپر چرچ بنا ہوا ہوگا. اچھا اگر انسان چرچ میں نہیں جاتے تھے تو یہ بنے کیوں تھے؟ جاتے تھے، یہ پورے دیندار معاشرے تھے. کیا ہو گیا اب وہ چرچ اتنے خالی پڑے، اتنے ویران پڑے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، زیادہ بیچنا پڑ رہا. یہ سب پہلے دیندار تھے. آپ 300-400 سال 300 سال پہلے مشکل سے چلے جائیے نا، پوری دنیا کے لوگوں کا ڈریس ایک جیسا تھا، سب کا ایک جیسا تھا. یہ سب چھنا ہے کہیں، اور وہ توفیقات چھنتے چھنتے کہاں پہنچ گئے؟ آج سے صرف 100 سال پہلے برطانیہ کا وہ مشہور جو جاسوس تھا لارنس آف عربیہ، اس کو حکومت برطانیہ نے کبھی کوئی میڈل نہیں دیا، جبکہ اس نے جو سروسز کنگڈم کی تھی وہ کوئی جاسوس اتنی نہیں کر سکا تھا. اسے کبھی کوئی میڈل نہیں ملا تھا. کیوں میڈل نہیں ملا تھا اس کو؟ اس کی اخلاقی ایک برائی کی وجہ سے. آج وہ برائی پرائیڈ ہے، صرف 100 سال میں. تو یہ کیا مسلمان یہ یوں ہی ہو گیا؟ نہیں، یوں ہی نہیں ہو گیا، یہ سب چنتا ہے، یہ خدا کے نظام کے اندر. اور انہوں نے بھی واپس آنا ہے، انہوں نے بھی واپس آنا ہے. کیسے واپس آنا ہے، خدا کیسے واپس لائے گا، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. خدا کا ارادہ اس پہ نہیں ہے کہ یہ برائیاں پھیلیں. خدا کا ارادہ زمین کے اوپر عدل پھیلانے پر ہے. وہ جو آیت کریمہ ہے سورہ قصص کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجے گا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو توفیق کیسے حاصل کریں؟ چلیے 2-3 پوائنٹس اس سلسلے میں جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں. پہلی بات، نمبر 1، خلوص پڑھیں. جتنا دکھاوے کا کام کرتے چلے جائیں گے یہ بے توفیقی کی چین ہے، بے توفیقی بڑھتی چلی جائے گی. جتنا دکھاوے کا کام کریں گے بے توفیقی بڑھے گی. اچھا میں بالکل کھول کے آپ سے ایک بات کرتا ہوں. مثلا فرض کرو میرے جیسے ایک پڑھنے والا ہے، اگر یہ خلوص سے نہ پڑھے، شہرت کے لیے پڑھے، پیسے کے لیے پڑھے، تو کیا ایسا ہوگا کہ میں پڑھنا بند کر دوں گا؟ نہیں. تو پھر بے توفیقی کیا ہوگی؟ بے توفیقی یہ ہوگی کہ میں کوئی بھی مجلس زندگی میں خلوص سے نہیں پڑھوں گا، سب پیسے کے لیے پڑھوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں پڑھنا بند کر دوں گا. کیوں؟ پڑھنا بند کرنا کم بے توفیقی ہوگی. زیادہ بے توفیقی کیا ہے؟ پڑھوں گا اور پیسے کے لیے پڑھوں گا. یہ زیادہ بدبختی ہے. کم بدبختی کیا تھی؟ نہ پڑھتا. یہ کم بدبختی تھی. کیوں؟ کم سے کم گناہ تو نہیں کر رہا تھا. اب میں خون حسین کھاؤں گا اور خون حسین بیچ کے کھاؤں گا، نعوذ باللہ. یہ زیادہ بدبختی ہے. تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے میرے جیسے پڑھنے والا اگر خلوص کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ مجلس نہیں پڑھے گا. نہیں پڑھے گا، پیسے کے لیے پڑھے گا. اسی طرح نوح خوان، اسی طریقے سے دوسرے کام کرنے والے، یہ سب ایسے. اچھا جو مثال کے طور پر ہمارے مثلا جیسے اس فیلڈ کا نہیں ہے، دوسرے فیلڈ کا، ایک انجینئر ہے، وہ دکھاوے کے لیے کرے گا. مثلا فرض کرو چلو جیسے مجلس منعقد کرنا گھر کے اندر، کوئی آدمی دکھاوے کے لیے مجلس منعقد کرے، آئندہ سے مجلس نہیں کرے گا. نہیں کرے گا، اور دکھاوے کے لیے کرے گا، اور زیادہ نمائش کرے گا. تو کیا ہوگا؟ اس سے بدبختی بڑھتی چلی جائے گی. پھر ایک ٹائم کے اوپر آ کر دیکھے گا وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، جو ظاہر میں تھا وہ بھی گیا. تو آپ کو مجھے اپنی خوشبختی بڑھانی ہے، اپنی توفیق بڑھانی ہے، تو کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے کام کرو، خلوص سے کرو. اچھا میں تو خطرے میں ہوتا ہوں نا، مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں کچھ پڑھ رہا ہوں، اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس میں خلوص بچانا آسان ہے کیا؟ بہت مشکل ہے. تو مثلا میں پریکٹس کے لیے چاہوں کہ خلوص بچا کے کام کروں تو کیسے کروں؟ خاموشی سے کرو. ایسے کام کرو جس کا کسی کو پتہ نہ چلے. ایسے کام کرو جس میں دکھاوے کا کوئی چانس ہی نہ ہو. کم سے کم وہ کام ایسا ہوگا جو خلوص سے ہو جائے گا. تو پھر اس کے صدقے میں خدا جو کھول کے ہم نے دکھا کے کیے ہیں ان کو بھی خلوص دے دے گا انشاءاللہ. تو کاموں کو کہاں سے شروع کریں؟ کاموں کو اب یہاں پہ ہمیں مولا کا ایک اور فرمان ملتا ہے. وہ کیا فرمان ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مخفی صدقہ. مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ کے اندر، فرمایا کہ
مخفی صدقہ انسانوں کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مخفی صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جو سیکریسی میں انسان اچھا کام کرتا ہے۔ اچھا ہم لوگ جب صدقہ سنتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں پیسے دینا، صحیح؟ ایک اور حدیث ہے، اس نے کہا فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہوتا ہے۔ مثلا روایت نے فرمایا کہ صدقہ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ مثلا روایت نے فرمایا تم سڑک پہ سے پتھر بھی ہٹاؤ گے نا کسی کے لیے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ فرمایا بچے کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہوتا ہے۔ یا اللہ، بچے کو دیکھ کے مسکرانا کیوں صدقہ ہے؟ بچے کے دل کو خوش کیا، اتنا صدقہ۔ درخت لگانا صدقہ ہے، پانی پلانا صدقہ ہے، پانی کو جاری کرنا زمین کے اوپر کہ کہیں خراب نہ رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ، پتہ ہے کتنی چیزیں صدقے میں بیان کر دی۔ کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہوتا ہے۔ تو انسان کیا کرے؟ صدقہ دے، خاموشی سے دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر خلوص بڑھے گا۔ جب خلوص بڑھے گا تو آہستہ آہستہ وہ جو دکھا کے کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے آپ خاموشی سے گھر میں نماز شب تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا خاموشی سے گھر میں جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کے لیے تو جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نا۔ اب اسے تو ہم چھپا کے جماعت نہیں کر سکتے، تو اب اس میں نماز شب کو تو چلو میں خاموشی سے کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں خاموشی سے نماز شب اچھی پڑھ لوں نا تو خدا جماعت میں بھی میرے خلوص کو محفوظ کر لے گا۔ اس طریقے سے ہم اپنی توفیق کو آہستہ آہستہ بڑھا سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بس پہلا کام ہو گیا پر خلوص کوئی کام کرنا خاموشی سے، یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات، کبھی ہم لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ظاہر میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن بہت پیچھے جائیں تو کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا فرض کریں کمیونٹی میں ایک بندہ ہے، مشکل میں ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ مشکل میں ہے، آپ گئے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ خاموشی سے، بالکل کسی کو بتائے بغیر آپ گئے اس کے پاس، آپ نے کہا بندے خدا مجھے پتا ہے تم مشکل میں ہو، یہ اتنا پیسہ لو، تمہاری مشکل حل ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ ملا؟ ظاہر میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن تمہیں پرابلم ہے، اس آدمی نے تو آپ کو دیکھ لیا ہے نا، صحیح؟ آپ کے دل میں کبھی یہ آ سکتا ہے کہ یہ آدمی کم سے کم اس بات کو تو یاد رکھے گا کہ میں نے اس کو دیا تھا، صحیح؟ ظاہر میں تو کچھ نہیں مل رہا ہے، باطن میں کیا مل رہا ہے؟ اس آدمی کا احترام مجھے ملے گا، صحیح؟ بے لوس کام کرنا سیکھو۔ بے لوس کام کون سا ہوتا ہے؟ بے لوس کام وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو کہیں سے کہیں تک کچھ ملنے کا امکان نہیں ہوتا، حتی رسپیکٹ ملنے کا امکان بھی نہیں ہوتا، سوسائٹی کے اندر پرومیننس ملنے کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کیسے کرے؟ یہ انسان ایسے کرے کہ مثال کے طور پر وہ سوسائٹی کو، کسی بندے کو مشکل سے نکالے اور ایسا چینل استعمال کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام کیا کس نے، یہ کام کیا کس نے۔ اچھا اہل بیت کیا ایسے کرتے تھے؟ بالکل ایسے ہی کرتے تھے، اتنا چھپا کے کرتے تھے۔ کل بھی میں مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں بن پا رہا کہ بیوی نے اپنی دولت کو خرچ کہاں پہ کیا، اتنا چھپا کر، اتنا خلوص سے خرچ کیا، اتنا بے لوث کیا، کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ان کے پاس پیسہ بے انتہا تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ ان کی صاحبزادی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو یہ انہوں نے ہمیں سکھایا ایسے۔ تو بس پہلی بات کیا ہوگی؟ پہلی بات یہ ہوگی کہ خلوص سے کام کرو۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ ہوگی کہ بے لوث کام کرو۔ لوث عربی میں کہتے ہیں میل کو، کپڑے کے اوپر جو میل آتا ہے، ہاتھ کے اوپر میل آتا ہے، اس کو لوث کہتے ہیں، گندگی۔ بے لوث یعنی کوئی ایسا کام کرو جس میں کوئی گندگی نہ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں مثلا بے لوث کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرے کو احسان میں ڈالنا، یہ خود ایک گندگی ہے، کہ دوسرے کے اوپر احسان جما دیا، یہ خود ایک گندگی ہے۔ بے لوث کیا ہے؟ بے لوث یہ اس کے اوپر احسان بھی مت رکھو، ایسے چینل سے دو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ساتھ یہ نیکی کس نے کی ہے۔ اور یہ وہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ سورہ انسان سورہ دہر میں ارشاد فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ حتی تمہارا شکریہ چاہتے ہیں۔
بے لوث کام کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس میں توفیق پڑھانا چاہتا ہوں اپنی. تو میں کیا کروں؟ نمبر 1 پرخلوص کام کروں. پرخلوص کام کرنے کے لیے کیا کروں؟ تھوڑا سا چھپا کے کروں. نمبر 2 دوسرے کے اوپر کوئی احسان نہ ڈالیں. دوسرے کے اوپر کوئی احسان نہ ڈالیں. اچھا اسی طرح توفیق بڑھانے کے لیے کیا کریں؟ کسی مظلوم کی مشکل کو تھوڑی سختی جھیل کے حل کر دو. ایک دفعہ ہم دین کے راہ میں کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہم نے سختی نہیں جھیلی ہوتی. اچھا ہے یہ بھی، لیکن یہ کوئی، جس کو میں اپنے دانش میں کہتا ہوں، یہ کوئی بوسٹر نہیں ہے. بوسٹر کب آتا ہے؟ بوسٹر اس وقت آتا ہے جب آپ نے کوئی ایسا کام کیا دین کی راہ میں جس میں آپ کو کوئی سختی جھیلنی پڑ گئی تھی. اب مشکلات بہت عجیب طریقے سے حل کرے گا. مثال کے طور پر ایک دفعہ میں دوسرے کا کوئی کام کرتا ہوں، لیکن کچھ میں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ مجھے خود کوئی سختی نہیں اٹھانی پڑے گی. کام تو کر رہا ہوں، سختی کوئی نہیں اٹھاؤں. تو اگر سختی اٹھانی پڑے پھر میں نہیں کرتا. جیسے میں نے یہاں پہ دیکھا ہے معمولاً پاکستان سے باہر زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں یہ ہے کہ ایزی چلنا ہے، سختی کوئی نہیں اٹھانی. تو مثلا اگر کوئی سختی کا کام آیا تو وہ منع ہو جائے، نہیں کرے گی. تو مثال کے طور پر ابھی 10 مثالیں ہمیں میں نہیں تو بہتر ہے. کوئی بھی جگہ جہاں پہ ذرا سی سختی آئی وہ میدان خالی ہوگا. کیوں؟ کوئی سختی لینے کے موڈ میں نہیں ہے. اتنا سا بھی کہ کہیں اپنی نیند سے کچھ قربان کرنا پڑے، اپنی زندگی سے کچھ لگانا پڑ جائے، کوئی اس موڈ میں ہے نہیں. اچھا پھر توفیقات بھی پھر اسی حساب سے ملیں گی. اب ایک آدمی اپنی زندگی سے لگائے گا، سختی کو جھیلے گا. البتہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ایک دن سختی کرے تو پھر ہمیشہ کے لیے غائب بھی ہو جائے. وہ ایسا بھی نہ کرے، پھر نہ کرے بہتر ہے. لیکن کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے اپنی زندگی سے لگاتا ہے، سختیاں جھیلتا ہے، اور ان سختیاں جھیلنے کے بعد خدا کے دین پہ باقی رہتا ہے. اس کو خدا ایسی توفیقات دیتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اصل توفیق یہاں سے نصیب ہوتی ہے. یہ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنی زندگیوں میں سختیوں پہ سختیاں جھیلتے جاتے تھے. کیوں جھیلتے تھے؟ مثلا ہم سے اگر کوئی پوچھے بھائی کیا واجب ہے مال کے اندر، وہ تو ہم کہیں اگر مولوی کو یہی کہہ دے کہ بھائی خمس دینا واجب ہے تو سامنے والے پڑ جائے گا، میں کیوں اپنے پیسے میں سے دوں. چلو بس کرو، واجب ہو گیا. 20% واجب تھا وہ دے دیا. بچے میں سے 20% واجب تھا وہ دے دیا اس نے. 80% کیا ہے؟ آپ یہ تو میرے لیے چھوڑ دو کم از کم، یہ بولے گا. اہل بیت کے جو نزدیکی چاہنے والے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ گفتگو آئی کہاں سے کہ میرا ہے. یہ گفتگو کہاں سے آئی کہ میرا ہے؟ ان کی سمجھ میں یہی نہیں آتا تھا. تو وہ جناب علی ایک واقعہ میں مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ کسی اور فرقے کا بڑا نامی گرامی آدمی، میں نہیں بتانا چاہ رہا. تو وہ کسی اہل بیت کے چاہنے والے کے پاس پہنچا. تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جو تھا، جو دوسرے فرقے کا لیڈر تھا، اس نے بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ اس فرقے کا اہل بیت کے ماننے والوں کا ہے اور یہ دیوانہ ہے. تو اس نے کہا دیوانہ کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں اس سے آپ بات نہیں کرنا، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے بات کرنی ہے. جو لیڈر تھا نا اس نے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے. کہنے لگا تم بات کرو گے نا تو تم بعد میں خود شرمندہ ہو جاؤ. کہنے لگا نہیں مجھے بات کرنی ہے. وہ آیا کہنے لگا چلو اچھا بات کرتے ہیں. تو وہ اس کے پاس آیا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اس سے پوچھا کہ نماز میں اگر کسی اور پہ توجہ دے خدا کے علاوہ تو وہ کیسا ہے؟ مثلا نماز پڑھ رہا ہے، توجہ کہیں اور جاتی ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا وہ اس دوسرے فرقے کے لیڈر سے کہتا تمہاری فرقے کا جواب دوں یا اپنی فرقے کا جواب دوں؟ تو کہتا ہے دونوں کا فرق ہے. ہاں بہت فرق ہے. کہنا چلو پہلے میری فرقے کا جواب دو. تو اس نے کہا کہ تمہاری فرقے میں یہ مکروہ ہے. تو اس نے کہا تمہاری فرقے میں کیا ہے؟ کہنے لگا ہماری فرقے میں شرک ہے. اس نے کہا اچھا شرک کیوں ہے؟ کہنے لگا خدا کے ہوتے ہوئے کسی کو برابر میں رکھا کیوں؟ نماز پڑھ رہے تھے خدا کے لیے پڑھ رہے تھے، کچھ اور سوچا کیوں؟ شرک نہیں ہے کیا؟ بات تو صحیح ہے، شرک ہے. یہ اہل بیت کے چاہنے والے اس اسٹینڈرڈ پہ آتے تھے.
تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ تو کہتا ہے تمہاری فقہ کا جواب دوں یا اپنی فقہ کا جواب دوں؟ کہتا ہے کہ میری فقہ میں کیا ہے، تمہاری فقہ میں کیا ہے؟ کہنے لگا کہ تمہاری فقہ میں 2.5% ہے۔ تو کہنے لگا تمہاری فقہ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ سوال حرام ہے۔ کہنے لگا تمہاری فقہ میں یہ سوال حرام ہے؟ کہنے لگا ہاں سوال حرام ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا مال سارا خدا کا، یہ پوچھا کیوں؟ پوچھا کیوں؟ مال سارا خدا کا ہے۔ تو جو اہل بیت کے نزدیک تھے نا وہ ایسے سوچتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ انسان کی جان خطرے میں ہو تو نماز توڑے یا نہیں توڑے؟ اس نے کہا تمہاری فقہ ہے یا میری فقہ ہے؟ کہنے لگا میری فقہ بتاؤ۔ کہنے لگا توڑ سکتا ہے۔ کہنے لگا تمہاری فقہ کیا ہے؟ کہنے لگا مرنا بہتر ہے۔ کہنے لگا مرنا بہتر ہے۔ اتنا فرق تھا۔ جو اہل بیت کی راستے پہ چلتے تھے نا وہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، وہ کچھ اور کرتے تھے، اس لیے کچھ اور ملتا بھی تھا۔ وہ ہماری طرح اسی کملے پن میں نہیں گزارتے تھے کہ نہ ان کو کچھ پتا چلا جنت کہاں ہے، نہ ان کو پتا چلا دوزخ کہاں ہے، بس ایسی زندگی گزارتے گزارتے مر گئے۔ آنکھوں سے جنت دیکھتے تھے، آنکھوں سے دوزخ دیکھتے تھے، آگہی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، بصیرت پہ زندگی گزارتے تھے۔ تو مثلاً ایک آدمی تھا، وہ امین مومنین کی طرف آیا، امین مومنین نے اس کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، ایسے اشارہ فرمایا کہ اس کو دیکھو۔ لوگوں نے پوچھا اس کو کیا دیکھیں؟ تو میں اس سے پوچھوں، اس سے پوچھا تو کہا کیا ہے؟ جہنم کی آوازیں مجھے سننے نہیں دے رہی۔ کہا دیکھا اس کی حالت دیکھی تم نے؟ یہ وہ جو ہم لوگ مرنے کے بعد دیکھیں گے نا، یہ زندگی میں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ اس جگہ پہ تھے اور یہ کیسے پہنچتے تھے؟ یہ ایسی محنت کر کر۔ ہم لوگ تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم لوگوں کا دین ویکینڈ کا دین ہے، عبادتیں فارغ وقت کی عبادت ہے۔ ان لوگوں نے اس کو کور آف لائف میں رکھا ہوا تھا، وہ لائف کو اس پہ چلاتے تھے، نہ کہ عبادتوں کو لائف پہ چلائیں۔ اس وجہ سے وہ ترقی کرتے تھے۔ یہ جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں سید الشہداء کے اطراف میں لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، یہ کیا عام لوگ ہیں؟ اگر ان میں سے ایک آدھ کوئی ایسا تھا بھی جو عام تھا تو وہ چند دن سید الشہداء کے ساتھ رہ کر وہ خاص ہو گیا تھا۔ سید الشہداء نے سب کو خاص بنا دیا تھا۔ اور یہ جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے کہ سید الشہداء نے رات کو چراغ گول کیا اور کہا کہ جس کو جانے چلا جائے، کوئی نہیں گیا۔ اس کے بعد ہمیں آپ نے روایت سنا ہے کہ سید الشہداء نے سب کو بتایا کہ تم کہاں گرو گے۔ یہ کہ میں یہ دیکھ لوں کہ میں کہاں گروں گا، اس سے میرا دل کیوں مطمئن ہوگا؟ عاشور کے دن سب کے دل مطمئن تھے، بھائی میں نے یہ دیکھ لیا کہ میں یہاں گروں گا، اس سے میرا دل کیوں مطمئن ہے؟ سید الشہداء نے صرف یہ نہیں دکھایا تھا کہ تم کہاں گرو گے، سید الشہداء نے آخرت تک دکھا دیا تھا کہاں پہنچو گے، اس لیے دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو اور دل خراب ہوتا ہے کہ میرے جسم پہ اتنے زخم لگ جائیں گے، مجھے اتنی چھریاں لگیں گی، اتنے چاقو لگیں گے، دیکھو دیکھ کے تو اور دل خراب ہوتا ہے۔ لیکن سید الشہداء نے دکھا دیا تھا کہ دیکھو جو ایک تیر تمہارے جسم پہ لگے گا نا، تمہیں آخرت میں کیا دے گا، کہاں پہنچنے والے ہو، سب مطمئن ہوگا۔ کوئی ایک جملہ آپ نے، میں نے نہیں سنا، میں طالب علم نے آج تک نہیں سنا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، ایک جملہ کسی مجاہد کا عاشور کے دن سنا ہے اس نے سید الشہداء سے زخم کی تکلیف کی، کتنے زخم لگے تھے نہیں معلوم۔ آپ اور میں یہ نہ سوچے کہ مثلا جنگ میں جاتے تھے صحیح واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے بس شہید ہو جاتے تھے، نہیں، ہر زخم میں، ہر حملے میں زخمی جسموں کے ساتھ واپس آتے تھے۔ سید الشہداء کو عاشور کے شروع سے زخم لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جب وہ عصر کے وقت میں آخری جنگ کے لیے نکلے وہاں سے زخم شروع ہوئے ہیں، نہیں، شروع سے زخم لگنا شروع ہو گئے تھے، تبھی تو جسد اطہر پہ سینکڑوں زخم تھے۔ اور وہ اب زخموں کی حالت دیکھو کیا تھی، جب حضرت علی اصغر کو وہ تیر ستم لگا ہے وہ تو سید الشہداء کے جسم میں بھی گھس گیا تھا، سید الشہداء نے اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے وہ تیر نکالا تھا، تو اجساد لہو لہب تھے۔ سید الشہداء کے جسم پہ اتنے زخم تھے کہ جب سید الشہداء کی یتیمہ بچی آئی امام کے جسم پہ تو
چومنے کے لیے جگہ نہیں تھی. سید الشہداء کی مظلومہ یا یہ شام غریبہ کی رات ہوا ہے یا یہ 11 محرم کی صبح کو ہوا ہے. کدھر بیوی سکینہ سلام اللہ علیہا، کدھر بیوی رقیہ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے جسد اطہر کے نزدیک پہنچی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا کا جسم کون سا ہے. تو جسد اطہر میں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، ہے میری بچی میرے پاس آئے. زینب سلام اللہ علیہا دیکھتی ہے کہ سید الشہداء کی یتیمہ ایک لاشے کے اوپر ہے اور اس لاشے پہ نہ سر ہے نہ اس لاشے کے اوپر مناسب لباس ہے. سید الشہداء نے بچی سے پوچھا کہ تم نے بابا کی لاشے کو کیسے پہچانا؟ کہا اس لاشے نے مجھے بلایا تھا اپنے پاس. اس عالم میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے لاشے کی مٹی کو اٹھایا، مدینے کا رخ کیا اور فرمایا اے رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے جس کا جسم کربلا کی مٹی میں ہے اور اس کا سر کوفہ اور شام کے بازاروں کے اندر ہے. سید الشہداء کا یہ مظلوم لاشا علی تو میں نے کام بتایا آپ کو، میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ اس کے اوپر نیزوں کے زخم تھے، اس پر شمشیر کے زخم تھے، اس کے اوپر تیروں کے زخم تھے. علی تو میں نے کہا کہ گھوڑوں تنے بابار بہت بڑی لاش وہ لئی جو گھوڑوں سے بابار کر رہے تھے مختار کے سامنے کہتا ہے ہم نے حسین کی پسلیوں کی ہڈیوں کو کچلتے سنا ہے. لعنة الله على القوم الظالمين وسيحرم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Abbas, 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 Abbas. بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے. ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تاحشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. عباس 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 عباس. تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیس کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے، صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے. عباس 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 عباس. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی.
ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 عباس. شام غریبہ میں جس ٹھاکر کا جل گیا ہے، کانوں سے بالیاں بھی ہاشم لے گیا ہے. اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ کر سے، فرش عطا پہ رو کے ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 عباس. یا حسین 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 یا حسین. سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا. کچھ بیبیاں یہاں ہے کچھ بیبیاں وہاں، کرتی ہوئی فغاں کرتی ہوئی فغاں. بکھی ہوئی تھی مقتل سرور میں جا بجا سادات کربلا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا. ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر، کہتی ہے چشم تر، کہتی ہے چشم تر. عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا. گٹ گٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی، تربات کہیں بنی تربات نہیں بنی. بھیا وہ قید سے ہوئی نہ مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا. اکبر کی قبر پر ہوئی یوں ہے نہ نوحگر، دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر. اکبر کی قبر پر ہوئی یوں ہے نہ نوحگر، دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر. آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میرے ہاں سادات کربلا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا. بانو یہ
کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا قربان تیرے اے میرے ماں جائے بے وطن مجبور تھی بہن مجبور تھی بہن زندہ میں مجھ سے تیری امانت ہوئی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہ تم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا سادات کربلا سادات محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا ایت النفوس السلام علیکم یا مدفون بعرض توس رضیت بالقدر والقضاء علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ